السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سیڈ ناولز پوائنٹ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کو میرے ناول پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ محبت ایک شرط، پہلی قسط۔ اشال کہاں ہو؟ جواب تو دے دو۔ مہوش اسے پکارتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا خیال تھا کہ اشال ابھی تک بیڈ پر لیٹی خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوگی، مگر خلاف توقع اسے بیڈ کے بجائے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا دیکھ کر اسے تپ چڑھ گئی تھی۔ وہ اپنی گھنی لمبی مڑی ہوئی پلکوں پر بڑی مہارت اور بڑی احتیاط کے ساتھ مسکارا لگانے میں مصروف تھی۔ اس نے مہوش کے پکارنے کا یا پھر اس کی آمد کا کوئی نوٹس نہیں لیا تھا، بس اپنے کام میں مشغول رہی تھی۔ گونگی ہو گئی ہو، جواب نہیں دے سکتی؟ وہ غصے سے کہتے ہوئے دروازے کی چوکھٹ سے ہٹ کر اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ جب تک میں مسکارا نہ لگا لوں چپ چاپ کھڑی رہو۔ دوبارہ نظروں کا زاویہ بدلتے ہوئے وہ اپنے پرانے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ اپنے حسن کو سنوارنا اسے خوب آتا تھا۔ وہ اپنی خوبصورتی سے اچھی طرح آگاہ تھی۔ وہ اپنے آپ کو ذرا سا سنوار لیتی تھی تو اس کی خوبصورتی مزید نکھر جاتی تھی۔ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے تھے۔ اشال نے مسکارا بند کر کے رکھتے ہوئے کاجل اٹھا لیا اور آئینے میں بغور دیکھتے ہوئے دونوں آنکھوں میں کاجل کی لکیر کو برابر کیا تھا۔ اب بولو کیا بات ہے؟ اس نے میک اپ کے سامان سے پنک کلر کا بلش آن ڈھونڈا۔ انداز کافی لاپرواہ اور شاہانہ تھا۔ مہوش جل کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ لپسٹک اس کے میک اپ کا آخری ٹچ تھا، جس کے بعد اس نے بال سنوارے اور ہلکی پھلکی جیولری پہن کر پلٹ کر مہوش کی طرف چلی آئی۔ ہیں، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ میں نہیں ہو رہی تیار، میں نے نہیں جانا، تم لوگ جاؤ۔ وہ رخ موڑتے ہوئے کتاب لے کر بیٹھ گئی۔ کیوں نہیں جا رہی تم؟ ہم لوگوں کی تیاری کروا کر اب تمہیں نہ جانے کا خیال آیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ اشال کاٹ کھانے کو دوڑی تھی۔ پچھلے 2 ہفتوں سے وہ لوگ روزانہ پروگرام بناتی تھی کہ سنڈے کے روز گھومنے پھرنے اور شاپنگ کرنے چلیں گی، اور پچھلے 2 ہفتوں سے ان کا جوش و خروش دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ اپنی پاکٹ منی جمع بھی کر رکھی تھی تاکہ شاپنگ زیادہ سے زیادہ ہو سکے، اور آج ان کا پروگرام تھا۔ لیکن اینڈ ٹائم پر مہوش کا انکار۔ مسئلہ کوئی بھی ہو، بس میں نہیں جاؤں گی۔ مہوش سنجیدہ تھی۔ انکار کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی، اشال جھنجھلائی۔ وجہ یہ ہے کہ مہوش کے نئے نکور سوٹ کا دوپٹہ جل گیا ہے، وہ بھی تمہاری والی استری سے، جس کو تم نے اتنے دنوں سے خراب کر کے ہمارے روم میں ڈال رکھا تھا۔ سونیا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اشال کی بات سن لی تھی۔ مہوش بیڈ پر بیٹھی کتاب چہرے کے سامنے کیے ان دونوں کی موجودگی اور گفتگو سے لاتعلق نظر آ رہی تھی۔ تو یار کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں، اتنا بڑا ہاسٹل ہے لڑکیوں کا اور دوپٹوں سے بھرا پڑا ہے، کسی سے تو مل ہی جائے گا۔ ہاں، ہم ہر کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر کہتے ہیں کہ آپ کے پاس لائٹ پرپل کلر کا دوپٹہ ہے؟ اگر ہے تو پلیز آج شام تک اتار دے دیں، ہماری بچی کا دوپٹہ جل گیا ہے، وہ بیچاری بیٹھی رو رہی ہے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ سونیا نے کافی سلگ کر استہزائیہ انداز میں نقشہ کھینچا تھا۔ ہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے لاپرواہ انداز میں کہہ کر کندھے اچکائے تھے۔ ایسا کام یقیناً تم ہی کر سکتی ہو، ہم سے تو نہیں ہو سکتا، سونیا نے اسے جتایا تھا۔ ہاں واقعی ایسا کام میں ہی کر سکتی ہوں، کیونکہ ایسا کام کرنے کے لیے انسان میں کچھ ایکسٹرا کوالٹیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم کپڑے چینج کر کے رکھو مہوش، میں بھی دوپٹہ لے کر آتی ہوں، اشال کہتے ہوئے باہر نکل آئی تھی۔ مہوش کو اشال کے مزاج کا اچھی طرح پتہ تھا کہ وہ جتنی شرارتی اور ہنسمکھ تھی، اتنی ہی ضدی اور غصے والی بھی۔ اس وقت وہ اس کے لیے دوپٹہ ڈھونڈنے گئی ہوئی تھی اور اسے کپڑے چینج کرنے کا کہہ گئی تھی، لہٰذا بہتری اسی میں تھی کہ اس کے آنے سے پہلے کپڑے چینج کر لیے جائیں۔ کتاب سائڈ پر رکھ کر سونیا سے کپڑے لے کر واش روم میں چلی گئی۔ ہیلو گرلز، کیا ہو رہا ہے؟ مریم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کافی فریش لہجے میں کہا تھا، لیکن اندر قدم رکھتے ہی حیرت سے اس کا منہ کھل گیا تھا۔ ہائے، اتنی خاموشی کیوں ہے یہاں؟ کہاں گئی ہیں سب؟ اشال صاحبہ مہوش کے لیے دوپٹہ ڈھونڈنے گئیں، بلکہ کسی سے مانگنے گئی ہیں، اور مہوش صاحبہ کپڑے چینج کرنے واش روم گئی ہوئی ہیں۔ یار ہم تو اپنے ٹائم سے کافی لیٹ ہو جائیں گے، مریم کو نئی فکر نے آ گھیرا۔ کوئی بات نہیں اشال صاحبہ، وہ بھی مینج کر لیں گی۔ سونیا کو اشال کے ہر فن مولا ہونے پر چڑ ہوئی تھی۔ وہ اپنی بات سے، اپنے کہے سے پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ جس کام کا ارادہ کر لیتی وہ کر کے ہی رہتی تھی، اور ایسے میں سونیا اس کی ذہانت اور صلاحیتوں سے منہ پھیر لیتی تھی۔ جہاں اشال کی تعریف کا کوئی پہلو نکل رہا ہوتا وہاں بھی تنگ دلی دکھاتی، لیکن اشال کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ سونیا سے نوک جھوک چلنے کے باوجود سونیا کو اتنا ہی چاہتی تھی جتنا مہوش شرمین اور مریم کو۔ اسے اپنے 5 دوستوں کا یہ گروپ بہت عزیز تھا، جسے اس نے 5 اسٹار کا لقب دے رکھا تھا۔
حقیقت یہ تھی کہ وہ زیادہ دیر دل میں میل نہیں رکھتی تھی۔ اس کی نیت اور اس کا دل سب کے لیے ایک جیسا تھا، نرم اور صاف شفاف۔ جیسے ہی مہوش کپڑے بدل کر آئی، اشال اور شرمین نے بھی اسی وقت کمرے میں قدم رکھا تھا۔ اشال کے ہاتھ میں لائٹ پرپل کلر کا استری شدہ دوپٹہ تھا۔ اب اور کیا کرنا ہے؟ وہ مہوش سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، میں بس یہ لپسٹک لگا کر جیولری پہن لوں۔ جیولری کے نام پر صرف بریسلٹ اور ایئر رنگس وغیرہ ہی تھے جو ان سب نے ہی پہن رکھے تھے۔ یہی ان کی جیولری کی حد تھی۔ وارڈن کو پہلے ہی بتا رکھا تھا، اس لیے انہیں ہاسٹل سے نکلنے میں محض 5 منٹ لگے تھے۔ یار اب بس بھی کرو، اور کتنی شاپنگ کرو گی؟ مجھے تو اب بھوک بھی لگنے لگی ہے۔ اشال اپنے لیے بلیک جینز اور ساتھ میں ڈھیلا ڈھالا کرتا پسند کر رہی تھی جب مریم نے دہائی دی تھی۔ اشال جب سے شاپنگ مال میں داخل ہوئی تھی کچھ نہ کچھ خریدتی جا رہی تھی۔ اس نے زیادہ تر کپڑے اور جوتے ہی خریدے تھے اور ہمیشہ شاپنگ کے دوران اس کی پہلی ترجیح کپڑے اور جوتے ہی ہوتے تھے۔ لیکن یار ابھی میری کچھ چیز اور باقی رہتی ہیں، وہ تو لے لوں۔ اشال کو اپنی چیزوں کی لسٹ یاد آ گئی۔ ہرگز نہیں، اب ذرا بھی صبر نہیں ہو رہا، باقی چیزیں نیکسٹ سنڈے کو آ کر لے لینا۔ مریم نے اس کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے اشال کو شاپنگ مال کے دروازے کی سمت کھینچا تھا۔ ریسٹورنٹ میں داخل ہوتے ہی ان پانچوں کی ہنسی بیک وقت تھم گئی، کیونکہ ان پانچوں کی نظر ایک ساتھ سامنے کی طرف اٹھی تھی، جہاں ان کا یونیورسٹی فیلو کسی لڑکی کے ساتھ مسکراتا ہوا ریسٹورنٹ سے باہر نکل رہا تھا، اور اس کو ایسے پرسکون اور بے فکر انداز سے دیکھ کر ان پانچوں میں سے ایک کا دل جیسے بجھ کر راکھ ہو گیا تھا۔ چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا تھا، جیسے اس کے ہاتھ سے کوئی چیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھن گئی ہو۔ اشال بڑی مشکل سے اسے اپنے ساتھ گھسیٹ کر ٹیبل تک لائی تھی اور خود ہی کرسی کھینچ کر اسے بٹھایا تھا۔ سبھی اپنی اپنی چیئرز پر ٹک گئیں، لیکن سبھی اپنی اپنی جگہ پر خاموش تھیں۔ معاملہ ایک کا تھا، لیکن دکھ اور افسوس پانچوں کو ہو رہا تھا۔ احسن کے ساتھ وہ لڑکی کون ہو سکتی ہے بھلا؟ اشال جیسے خود کلامی کے انداز میں کہہ رہی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے اس کی منگیتر ہی ہوگی۔ وہ بغیر کسی رشتے کے اور بغیر کسی وجہ کے لڑکیوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کا عادی نہیں ہے۔ یہ اظہار خیال سونیا کا تھا۔ ضروری تو نہیں کہ منگیتر ہی ہو، اس کے کزن بھی تو ہو سکتی ہے۔ مہوش نے خوشگمانی کا دامن تھاما۔ پہلے کبھی اس کی کسی کزن کو اس کے ساتھ دیکھا ہے تم نے؟ شرمین نے اس کی خوشگمانی پر پانی پھیر دیا۔ تم بتاؤ مریم، احسن کے ساتھ وہ لڑکی کون ہو سکتی ہے؟ اشال نے گمسم بیٹھی مریم کو دیکھا۔ میں کچھ نہیں جانتی، وہ رو دینے کو تھی۔ لہجہ رونے والا ہو رہا تھا۔ اپنی انہی باتوں کی وجہ سے تو تم آج یہ دن دیکھ رہی ہو۔ اگر اتنی جلدی ہتھیار ڈالنا ہوتے ہیں تو ایسے کاموں میں ہاتھ ہی کیوں ڈالتی ہو؟ اشال کو مریم پر ایک دم سے غصہ آیا تھا۔ میں نے ہتھیار ڈالے ہیں یا پھر وہ خود ہی ایسا ہے، بے حس اور پتھر؟ میری محبت، میری دیوانگی کچھ بھی تو اثر نہیں کر سکی اس پر۔ مریم اپنے آنسوؤں کو بمشکل روکے ہوئے تھی۔ ہاں تو ٹھیک کرتا ہے نا، وہ جب تمہیں خود ہی اسے متوجہ کرنا نہیں آتا تو وہ بھلا کیسے توجہ دے؟ اشال کو غصہ آتا تو وہ کسی کو بھی کھری کھری سنا دیتی تھی، مقابل چاہے کوئی بھی ہوتا۔ اور اس وقت مریم کی طبیعت صاف ہو رہی تھی۔ کیسے متوجہ کرتی؟ یہ تو دل کے معاملے ہیں، یہاں کسی کو زبردستی مجبور نہیں کیا جا سکتا، نہ کسی کا دل جیتا جا سکتا ہے۔ بس کرو، یہ سب کتابی باتیں ہیں۔ مردوں کا دل جیتنا کون سا مشکل کام ہے؟ بس انسان میں صلاحیت ہونی چاہیے۔ افسوس مریم، تم میں اتنی صلاحیت ہی نہیں کہ تم کسی مرد کا دل قابو کر سکو۔ اشال غصے کے باعث جو منہ میں آیا کہتی چلی گئی، مگر سونیا کو اس کی بات بہت چبھی تھی۔ کیا تم ایسا کر سکتی ہو؟ کسی بھی مرد کا دل جیت سکتی ہو؟ سونیا نے کافی طنزیہ اور استہزائیہ انداز میں پوچھا۔ اشال اس کے سوال پر چونک گئی، مگر ڈگمگائی نہیں تھی۔ ہاں میں ایسا کر سکتی ہوں، کسی بھی مرد کو بیوقوف بنا سکتی ہوں۔ مریم تو سچی محبت کر کے بھی ناکام رہی ہے، مگر میں جھوٹی محبت کا ناٹک کر کے بھی کسی کو پاگل بنا سکتی ہوں۔ اشال نے پورے اعتماد اور یقین سے کہا تھا۔ یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں اشال صاحبہ۔ سونیا طنزیہ مسکرائی۔ نہیں، اگر اسے ثابت بھی کر دوں تو؟ اشال چیلنجنگ انداز میں بولی۔ تو میں تمہیں 10,000 کیش دوں گی، اور انعام میں اسی جگہ اسی ہوٹل میں ڈنر بھی دوں گی، اور اگر تم ہار گئیں تو تمہیں 10,000 کیش اور اسی ہوٹل میں ڈنر دینا پڑے گا۔ سونیا نے شرط لگائی۔ مجھے یہ شرط منظور ہے، اب تم بتاؤ کون ہے وہ جس کا دل مجھے جیتنا ہے؟ اشال نے حامی بھری تھی، جبکہ مہوش اسے ایسی شرط قبول کر لینے پر گھورتی رہ گئی تھی۔ بتاتی ہوں، سونیا نے پرسوچ انداز میں کہتے ہوئے آس پاس نظر دوڑائی، مگر کوئی ایسا چہرہ یا پرسنالٹی نظر نہیں آئی جس کا وہ اس شرط کے لیے انتخاب کرتی۔ چاروں طرف دیکھتے ہوئے مایوس ہو گئی تو ایک دم اس کی نظر دروازے کی طرف اٹھی، جو سونیا کے بالکل سامنے تھا، جبکہ اشال کی دروازے کی طرف پشت تھی۔
سامنے والے کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ سونیا کے چہرے پر چمک آ گئی تھی۔ یہ جو آدمی اس طرف آ رہا ہے، تمہیں اسی کو بیوقوف بنانا ہے، سونیا نے آہستگی سے کہا۔ اشال نے اطمینان سے گردن موڑ کر دیکھا تھا۔ پرسنالٹی سچ میں ہی غضب کی تھی۔ وہ اتنی آسانی سے بیوقوف بننے والا لگتا نہیں تھا۔ بیٹھے بیٹھے باتوں باتوں میں ان لوگوں نے اتنی بڑی شرط اتنی آسانی سے لگائی تھی کہ ایک پل کے لیے بھی اچھا برا نہیں سوچا تھا۔ لیکن ان دونوں سے ہٹ کر مہوش کافی فکر مند ہو رہی تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو سونیا تو صاف بچ نکلے گی، لیکن اشال ضرور پھنس جائے گی۔ اور اس ڈر سے مہوش نے اشال کو آنکھوں ہی آنکھوں میں باز رہنے کے کئی اشارے کر ڈالے تھے، مگر وہ باز رہنے والے کب تھی؟ اپنے کہے سے پیچھے ہٹنا اس کے لیے بہت ہی مشکل کام ہوتا تھا۔ شاید یہ بھی اس کے رگوں میں دوڑتے خون کی خاصیت تھی۔ اشال، یہ کام بہت خطرناک ہے، اس میں ہاتھ مت ڈالو۔ مہوش رہ نہ سکی تو کہہ ہی دیا۔ خطرناک کام میں ہی تو مزہ آتا ہے، اشال لاپرواہی سے مسکرا کر کہتی اپنے بیگ سے موبائل اور والیٹ نکالنے لگی۔ اتنے میں کسی کے موبائل کی رنگ ٹیون بجنے لگی۔ اشال نے چونک کر آواز کی سم دیکھا تھا۔ اس آدمی کا موبائل بج رہا تھا۔ اشال کرسی دھکیل کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنے موبائل پر آنے والی کال یقیناً ڈسکنیکٹ کر چکا تھا۔ شاید وہ کھانے کے دوران ڈسٹرب نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن دوسری طرف بھی کوئی مستقل مزاج آدمی تھا۔ سیل دوبارہ بجنے لگا۔ اشال کو اپنی پلاننگ آسان لگنے لگی تھی۔ اس کے پہنچنے تک وہ اپنی کال دوبارہ بند کر چکا تھا۔ ایکسکیوز می، کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ اشال اس کے قریب کھڑی پوچھ رہی تھی۔ اس نے چونک کر اشال کی سم دیکھا۔ لائٹ پنک اور وائٹ کلر کی کمبینیشن کی لانگ شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس، بالوں میں براؤن کلر کی گلاسز اٹکائے، تیکھے اور پرکشش نین نقوش کی مالک، انتہائی اسٹائلش لڑکی بہت اعتماد سے اس کے مقابل والی چیئر پر بیٹھنے کی اجازت طلب کر رہی تھی۔ وہ حیران تو ہوا، مگر پھر اسے بیٹھنے کی اجازت دے دی تھی۔ پلیز بیٹھیے، اس نے اشارہ کیا۔ تھینک یو۔ سنجیدگی سے شکریہ ادا کرتی ہوئی وہ بیٹھ گئی۔ سوری سر، میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا، لیکن میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ انتہائی سنجیدہ انداز میں بات کر رہی تھی، جبکہ وہ محض سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اس کا موبائل ایک بار پھر بجا تھا۔ ہیلو، اس نے کال ریسیو کر لی۔ اشال اسے سرتاپا جائزہ لیتی نظروں سے دیکھنے لگی اور دل ہی دل میں اس کی پرسنالٹی کو سراہے بنا نہ رہ سکی تھی۔ وہ حقیقتاً مردانہ وجاہت سے مالا مال تھا۔ اس کی شاندار شخصیت پہلی نظر میں ہی متاثر کرنے کی خاصیت رکھتی تھی۔ میں کل آپ کو آفس میں ملوں گا، اس وقت بزی ہوں، بائے۔ اس نے دو ٹوک کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ جی مس، آپ کچھ کہہ رہی تھیں شاید؟ وہ دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ سر، میری مجبوری ہے کہ میں ایک چیز کی عادی ہو جاؤں یا پھر اسے پسند کر لوں تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں پچھلے 2-3 سال سے ایک ہی رنگ ٹیون یوز کر رہی تھی، مگر کچھ روز پہلے وہ ٹیون میری دوست سے میرے موبائل سے ڈیلیٹ ہو گئی۔ میں نے وہ ٹیون ہر جگہ ڈھونڈی ہے، مگر مجھے نہیں ملی، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے وہ ٹیون آپ کے موبائل پر ایز اے رنگ ٹیون سنی ہے۔ اشال نے اس آدمی کو مطمئن کرنے کے لیے کافی تفصیلی وضاحت دی تھی۔ تو اب اس کے لیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ وہ کافی سکون سے پوچھ رہا تھا۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو کیا آپ وہ ٹیون میرے موبائل پر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں؟ اشال نے اپنا موبائل سامنے کیا۔ اس آدمی نے چند سیکنڈ کے لیے کچھ سوچا، پھر اپنا موبائل اٹھا کر اشال کے سامنے رکھ دیا۔ جو رنگ ٹیون آپ کو پسند ہے آپ خود سینڈ کر لیں۔ اشال اس کی ایسی نوازش پر خوش اور حیران ہوئی تھی، مگر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ۔ وہ اس کا شکریہ ادا کر کے موبائل اٹھا کر بلوٹوتھ آن کر کے ٹیون سینڈ کرنے لگی، لیکن بلوٹوتھ پر اس آدمی کا ری نیم پڑھ کر چونک گئی تھی۔ آفریدی؟ اس نے حیرت اور پریشانی سے دوبارہ اس نام کو پڑھا اور پھر اس آدمی کو دوبارہ ایک نظر دیکھا۔ وہ ویٹر کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ ویٹر ٹیبل پر کھانا لگا رہا تھا۔ ویٹر کے رخصت ہوتے ہی اس آدمی نے اشال کی سمت دیکھا۔ وہ ایک دم نظروں کا زاویہ بدل گئی۔ وہ اپنی پریشانی اس پر عیاں نہیں ہونا دینا چاہتی تھی۔ اس نے بہت تیزی سے رنگ ٹیون سینڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اس آدمی کے نمبر سے اپنے نمبر پر ایک میسج بھی سینڈ کر لیا تھا، تاکہ وہ اس کا نمبر تو جان لیتی،
5 منٹ میں اس کام سے فارغ ہوتے ہی اس نے موبائل واپس اس آدمی کی طرف بڑھا دیا تھا۔ تھینکس اگین سر، وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے ہلکے سے مسکرائی، لیکن اس آدمی کی نظر اس کی دلکش مسکراہٹ پر ٹھہر گئی تھی۔ سکندر خان آفریدی کہتے ہیں مجھے۔ اس نے کافی مہذب انداز میں اپنا نام بتایا، کیونکہ وہ بار بار اسے سر کہہ رہی تھی، اور مجھے لوگ اشال علی کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس نے بھی جواباً اپنا نام بتایا تھا۔ نائس نیم، وہ سراہے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ آپ کا نام بھی آپ کی پرسنالٹی پر کافی سوٹ کرتا ہے۔ اس نے بھی سچے دل سے تعریف کی تھی۔ تھینک یو میم، وہ ہلکے سے مسکرایا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ وہ کرسی دھکیل کر کھڑی ہو گئی۔ سکندر خان نے اسے دور تک دیکھا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی فرینڈز کے ساتھ ریسٹورنٹ سے باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ اچھی اور پر اعتماد اور باوقار لڑکی تھی، کیونکہ جب وہ اس کے پاس آئی تھی تو اس نے یہی سوچا تھا کہ خواہ گلے پڑنے کے چکر میں ہے، جبکہ اس نے تو مطلب کی بات کے سوا دوسری بات بھی نہیں کی تھی۔ آج کل کے لڑکے لڑکیوں کی طرح نہ تو اس نے نمبر مانگا تھا اور نہ ہی اس کا نام پوچھا تھا، بلکہ نام بھی اس نے خود ہی بتایا تھا۔ اس لیے سکندر کو وہ اچھی لگی تھی، مگر افسوس کہ دوبارہ ملاقات نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے سوچ رہا تھا، اور جیسے ہی وہ کھانا کھانے کے بعد اپنا موبائل اور چابی اٹھاتے ہوئے کرسی سے کھڑا ہوا، اس کی نظر ٹیبل پر رکھے لیڈیز والیٹ پر پڑی۔ یہ والیٹ تھوڑی دیر پہلے اس نے اس لڑکی کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ اوہ، تو وہ لڑکی اپنا والیٹ بھول گئی، اس نے پریشانی سے کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل سے وہ والیٹ اٹھایا تھا اور بل پے کر کے تیزی سے باہر نکل آیا۔ لیکن ہر جگہ متلاشی نظروں سے دیکھنے کے باوجود اسے وہ لڑکی کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ وہ افسوس سے والیٹ کو دیکھتے ہوئے اپنی گاڑی میں آ بیٹھا۔ اس لڑکی سے رابطے کا کوئی بھی ذریعہ نہیں تھا۔ مان لو اشال صاحبہ، آپ اپنے پلان میں فیل ہو چکی ہیں، اور یہ کہ آپ نے صرف شرط ہی نہیں ہاری بلکہ اپنے پیسوں سے بھرا والیٹ بھی ہار چکی ہیں۔ 3 دن گزر جانے کے بعد بھی جب اس آدمی کی طرف سے کوئی رسپانس نہ ملا تو سونیا وغیرہ نے مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا، لیکن اشال اپنی جگہ پہ مطمئن تھی، کیونکہ اس کے پاس اس آدمی کا نمبر موجود تھا۔ وہ جب چاہتی کانٹیکٹ کر سکتی تھی، بس ابھی وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ آدمی کب تک کانٹیکٹ نہیں کرتا۔ البتہ دل میں یہ بھی شک تھا کہ وہ والیٹ اس آدمی کو ملا بھی ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اٹھ کر چلا گیا ہو اور اس نے ٹیبل پر وہ والیٹ دیکھا ہی نہ ہو۔ اگر واقعی میں ایسا ہی ہوا تھا تو سچ مچ اشال خسارے میں رہ گئی تھی، کیونکہ اس نے والیٹ بھولنے والی غلطی کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے اچھی خاصی بھاری رقم چھوڑ دی تھی، اور اس کے علاوہ کچھ کارڈز اور کانٹیکٹ نمبر بھی تھے۔ پھر بھی اس آدمی نے رابطہ نہیں کیا تھا۔ کیا وجہ تھی آخر؟ وہ شکل و صورت سے اور اپنی پرسنالٹی سے تو آخر ایسا نہیں لگتا تھا کہ پیسے دیکھ کر بے ایمان ہو جاتا۔ کس سوچ میں گم ہو عشا؟ میری مانو تو اپنے والیٹ کی رپورٹ درج کراؤ، سونیا نے مشورہ دیا، اور مریم وغیرہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی تھی۔ میرا والیٹ وہی شخص واپس کرے گا اور بہت جلد واپس کرے گا۔ اشال کا لہجہ پر یقین اور مضبوط تھا۔ وہ چاروں دیکھتی رہ گئیں۔ کیا خود اسے کال کرو گی؟ سونیا کو موقع ملا تھا، اس لیے خوب بول رہی تھی۔ کال بھی وہ خود کرے گا، اتنا یقین کس بات پر ہے؟ مریم نے پوچھا۔ اس کا نام جانتی ہو تم؟ اشال نے مریم کو دیکھ کر استفسار کیا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سکندر خان آفریدی نام ہے اس کا، تعلق پشاور سے ہوگا، اور اس لحاظ سے تم جان سکتی ہو کہ میں یہ بات اتنے یقین سے اور کیوں کہہ رہی ہوں۔ اشال نے بڑے تحمل اور سکون سے بم پھوڑا تھا۔